والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. مجلس تسکین قلب ہے اور آپ سب کی آمد یہاں پہ آنا اور آمد یقیناً اس باپ کے لیے تسکین کا سبب ہوگا کہ جس نے اپنا نومولود بیٹا کھویا ہے، اور تلاوت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اسلام المسلمین علی جناب مولانا جعفری صاحب قبلہ، اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش گزار ہوں جناب مولانا باقر خان صاحب سے کہ تشریف فرمائیں. تشریف پہ محمد وآل بہت زبردست نعرہ سلوات کا استقبال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد صلوات محمد وعلى محمد. مطلب چند اشعار یاد ہے علی اصغر کی شان سے سماعت فرمائیں. مرحبا اللہ اکبر علی اصغر کا نام، جرت احساس کا جوہر علی اصغر کا نام، اور ان کی الفت اب ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ان کی الفت اب ہماری زندگی کے ساتھ ہے، رچ گیا ہے روح کے اندر علی اصغر کا نام، رچ گیا ہے روح کے اندر علی اصغر کا نام، اور تیر کھا کر مسکرانا معجزے سے کم نہیں، تیر کھا کر مسکرانا معجزے سے کم نہیں ہے، حدود فکر سے باہر علی اصغر کا نام،
ہے حدود فکر سے باہر علی اصغر کا نام، اور آج بھی ہے مثل عباس دلاور برملا، آج بھی ہے مثل عباس دلاور برملا، آبروئے فاتح خیبر علی اصغر کا نام، آبروئے فاتح خیبر علی اصغر کا نام، اور قلب مومن کے لیے مثل گل تر ہے اگر، قلب مومن کے لیے مثل گل تر ہے اگر، خرمن باطل میں ہے اخگر علی اصغر کا نام، خرمن باطل میں ہے اخگر علی اصغر کا نام، اور قلب مومن کا سکون نام حسین ابن علی، قلب مومن کا سکون نام حسین ابن علی، اور تسکین دل سرور علی اصغر کا نام، اور تسکین دل سرور علی اصغر کا نام، اور رات بھر دیدار سبتے مرسل اعظم کیے، رات بھر دیدار سبتے مرسل اعظم کیے، اور سو گیا تھا ایک شب لے کر علی اصغر کا نام، سو گیا تھا ایک شب لے کر علی اصغر کا نام، اور میں دعا میں چاہتا تھا واسطہ سرور کا دوں، میں دعا میں چاہتا تھا واسطہ سرور کا دوں، آ گیا بے ساختہ لب پر علی اصغر کا نام، آ گیا بے ساختہ لب پر علی اصغر کا نام، ارے دم میں دیکھا دشمنوں کے دم نکلتے عسکری، دم میں دیکھا دشمنوں کے دم نکلتے اصغری، ہم نے دم جس دم کیا پڑھ کر علی اصغر کا نام، ہم نے دم جس دم کیا پڑھ کر علی اصغر کا نام، جرت احساس کا جوہر علی اصغر کا نام۔ میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا، اصغر کو ابھی پاؤں پہ جانا نہیں آتا، میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، ظالم کو ابھی تیر چلانا نہیں آتا۔ بہادر نعرہ صلوات۔ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کیا۔
ملاحظہ فرمائیں. انسان کو اوقات اگر یاد رہے، انسان کو اوقات اگر یاد رہے، ناشاد کبھی ہو نہ وہ برباد رہے. انسان کو اوقات اگر یاد رہے، ناشاد کبھی ہو نہ وہ برباد رہے. اور یہ جان لے ہستی کی حقیقت کیا ہے، واللہ مصائب میں بھی وہ شاد رہے. واللہ مصائب میں بھی وہ شاد رہے. یہ جان لے ہستی کی حقیقت کیا ہے، واللہ مصائب میں بھی وہ شاد رہے. 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں. رکتا ہوں جو منزل کا نشاں آ جائے، رکتا ہوں جو منزل کا نشاں آ جائے، آرام گہے زیست جہاں آ جائے. رکھتا ہوں ردا ساتھ کفن کی خاطر، کیا جانے مجھے موت کہاں آ جائے. کیا جانے مجھے، رکھتا ہوں ردا ساتھ کفن کی خاطر، کیا جانے مجھے موت کہاں آ جائے. شبیر بسد اشک فشانی کے سوا، کیا نظر کریں اشکوں کے پانی کے سوا. بے شیر کی تربت پہ چھڑکنے کے لیے پانی تھا کہاں تشنہ دہانی کے سوا. یہ تعزیتی نظم مولانا زیغم عباس صاحب بارابنکی نے یہ بھیجی ہے. ان کی جانب سے یہ آپ حضرات کے سامنے ایک مطلع اور چند اشعار ہیں. یہ تعزیتی نظم ہے. ملاحظہ کریں کہ خوبصورت شکل اپنی باپ کو دکھلا گئے، خوبصورت شکل اپنی باپ کو دکھلا گئے. آتے ہی کونین میں ماہ لقا کہلا گئے، آتے ہی کونین میں ماہ لقا کہلا گئے. اتنی جلدی لگ گئی کس کی نظر اس چاند کو، ہو نہ پائے تھے ابھی کامل کہ وہ کہنا گئے. اتنی جلدی لگ گئی کس کی نظر اس چاند کو، ہو نہ پائے تھے ابھی کامل کہ وہ کہنا گئے. قم کی جنت سے گئے ہیں جنت الفردوس میں، قم کی جنت سے گئے ہیں جنت الفردوس میں. 3 دن میں ہی فضیلت کے افق پر چھا گئے، 3 دن میں ہی فضیلت کے افق پر چھا گئے. ظاہراً بس ایک ہی میت کی تھی، ظاہراً بس ایک میت دفن کی تھی باپ نے، ظاہراً بس ایک میت دفن کی تھی باپ نے. کس قدر ارمان تھے جو خاک میں دفنا گئے، کس قدر ارمان تھے جو خاک میں دفنا گئے. پھول تو مرجھا ہی جاتے ہیں تعجب اس میں کیا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. پھول تو مرجھا ہی جاتے ہیں تعجب اس میں کیا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. اور کس قدر جلدی میں آئے تھے وہ جانے کے لیے، خود گئے جنت عزیزوں کو مگر تڑپا گئے. رو رہے ہیں آج ان کی یاد میں ہم روز و شب، رو رہے ہیں آج ان کی یاد میں ہم روز و شب. کربلا میں کتنے ایسے پھول تھے کملا گئے، کربلا میں کتنے ایسے پھول تھے کملا گئے. کربلا والوں کے ناموں کی عجب تاثیر ہے، نام آیا لب پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نام آیا لب پہ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہے یقین محشر میں ہوں گے، ہے یقین محشور ہوں گے وہ علی اصغر کے ساتھ، ہے یقین محشور ہوں گے وہ علی اصغر کے ساتھ. 6 مہینے کی شہادت، 6 مہینے میں شہادت کی سند جو پا گئے، 6 مہینے میں شہادت کی سند جو پا گئے. ہے خدا سے یہ دعا وہ صبر دے ماں باپ کو، ہے خدا سے یہ دعا وہ صبر دے ماں باپ کو. جاتے جاتے راستہ جنت کا وہ دکھلا گئے. ہو رہی ہے آج زیغم اس کے مرنے کی غمی، کل خوشی یہ تھی کہ دنیا میں محمد آ گئے، کل خوشی یہ تھی کہ دنیا میں محمد آ گئے. پھول تو مرجھا ہی جاتے ہیں تعجب اس میں کیا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. بر محمد والے محمد صلوات. یقیناً یہ بہت سخت مرحلہ ہے ایک باپ کے لیے یا کسی انسان کے لیے کہ اس کے عزیز کا اس دنیا سے چلا جانا. لیکن
ہماری نگاہ کے سامنے کربلا والوں کا غم ہے، اور ایک ایسا غم ہے کربلا کا جس میں تمام طرح کے مصائب پائے جاتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو تسکین دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس بچے کے غم میں ہم آپ شریک ہوئے ہیں، اور یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے اس بچے کا ذکر آپ سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہی بچہ ہماری بالخصوص مولانا حسنین صاحب کے غموں کے مداوے کے لیے کافی ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور بس ایک کلام میں پڑھوں گا شہزادی کے عنوان سے، اور اس کے بعد قبلہ میں تشریف لائیں گے، صلوات پڑھ دیں گے جو کہ محمد وآل محمد۔ ایک نئی جہت سے کلام لکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ۔ موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے، موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے، مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے۔ موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے، مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے۔ واقعہ آپ کے پیش نگاہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پورا، اس لیے توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے، مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے۔ میں نے کہا نبی سے پریشان نہ ہوئیے، مت ڈھونڈیے کہیں بھی مدینے میں آئیے۔ موسیٰ سے ایک روز کہا کردگار نے، مخلوق بدترین کو کل لے کے آئیے۔ میں نے کہا نبی سے پریشان نہ ہوئیے، مت ڈھونڈیے کہیں بھی مدینے میں آئیے۔ جو دشمن بطول ہیں ان کو اٹھائیے، لے کر خدا کے سامنے ان سب کو جائیے۔ انجس ہیں یہ، اچھوت ہیں یہ، بدترین ہیں۔ انجس ہیں یہ، اچھوت ہیں یہ، کمترین ہیں۔ اس پوری کائنات میں یہ بدترین ہیں۔ انجس ہیں یہ، اچھوت ہیں یہ، کمترین ہیں۔ اس پوری کائنات میں یہ بدترین ہیں۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مفتی الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب سے قبلہ سے تشریف لے آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو نور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية،
الراضية المرضية المجتهدة المرتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضودة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات بجي محمد. صل على محمد حضرات دو لوگ بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے. محترمہ طاہرہ عمران اور عابد بھوجانی، ان دونوں کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے، مریضان منظور نظر کے لیے 5 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. اللہ صل علی محمد. اللہ صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ تشفی اور تسلی کے لیے منعقد ہونے والی مجلس عزا ایک نونہال فرزند کی داغ مفارقت ہے، جو ماں باپ، اعزا و احباب اور دوستوں کے لیے جاگسل ہے. یقیناً جو بچہ اس دنیا سے گزر گیا اس کے لیے تو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں، خاص طور پر ماں باپ، ان کے لیے اس آیت شریفہ کے مفاہیم پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے کہ جس میں خداوند عالم کی طرف سے بشارت ہے، اور بشارت کے ساتھ ساتھ ہدایت کی ضمانت ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے کہ جو اپنے دل کے ٹکڑے کی مفارقت پر، میوہ دل کی مفارقت پر صبر کرتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کے بجائے بشارت دی جاتی ہے، اس کو دلاسے کی جگہ پر بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم کو مبارک ہو، تم کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم اپنی مصیبت کے وقت میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہو، اور اس بات کا احساس اپنے وجود میں بیدار رکھتے ہو کہ تم کہیں سے آئے ہو اور تمہیں اسی طرف پلٹ کے جانا ہے. یعنی تم رابطے سے بہترین طریقے سے آگاہ ہو
اور تم کو یہ معلوم ہے کہ تم کو اس دنیا میں عبث نہیں بھیجا گیا ہے، بیکار نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ تم کو ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، توشہ فراہم کرنے کے لیے، زاد راہ فراہم کرنے کے لیے، اور اس زاد راہ فراہم کر کے تم کو اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ بہت سارے زاد راہ ہیں انسان کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے، چونکہ راستہ بہت طویل ہے۔ امیر المومنین جیسی ذات جب یہ فرما رہی ہے کہ آہ من قلت الذات و بعد السفر، تو ہمہ شمہ کی اوقات کیا ہے اس راستے؟ یہ جو بعض اعمال کے اتنے زیادہ ثواب موجود ہیں، ایک قدم کا بعض موقع پر ثواب ہے، بے تحاشا ثواب ہے، بعض عمل کے 700 گنا ثواب ہے۔ اس کا راز یہی ہے کہ اتنی طویل مسافت ہے کہ جتنا آدمی توشہ فراہم کرتا رہے اتنا کم ہے۔ جب ایک دن کا موقف 50,000 سال کے برابر ہے، وہ بھی اگر نہج البلاغہ کے بیان کو دیکھا جائے تو امن الدنیا و من الآخرہ ہے۔ یہ ایک دن یہ 50,000 سال دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے، تو اس لیے یہ ثواب دیکھ کے انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ تو بہت ثواب ہے، یہ وہاں کے حالات کے مطابق ثواب بہت نہیں ہے، بلکہ راستہ بہت طویل ہے۔ جب راستہ بہت طویل ہے تو اس میں جو زاد راہ حاصل کرنی ہے انسان کو، اس زاد راہ میں انسان کو جس بات کو سمجھنا ہے وہ زاد راہ اتنی اہم ہے کہ انسان کو اگر کوئی ضمانت کے ساتھ زاد راہ مل جائے اور اس کی جنت کی ضمانت ہو جائے وہ زاد راہ، تو وہ انسان کی کامیابی ہے، انسان کی ہدایت ہے۔ دیکھنے میں انسان کو افسوس ہوتا ہے، دیکھنے میں انسان کو قلق ہوتا ہے، دیکھنے میں انسان تڑپتا ہے، خاص طور پر ماں تڑپتی ہے، ایک کوکھ سے اٹھنے والی چیز ہوتی ہے جو پریشان کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے، اس مصیبت کے پیچھے قرآن کی بشارت کو دیکھیں تو انسان کو تسلی ہوتی ہے، دلاسا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ اس مصیبت کی تلافی اللہ نے زاد راہ کی صورت میں عطا کی۔ اور وہ زاد راہ ایسی ویسی زاد راہ نہیں ہے کہ بیچ میں کہیں پہ اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے۔ بہت سارے زاد راہ ایسے ہیں کہ انسان سفر میں زاد راہ لے کر چلتا ہے لیکن آدھے راستے میں زاد راہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے زاد راہ ہیں، لیکن کچھ زاد راہ ایسے ہیں جو اس کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں بھی بہت زحمت و مشقت ہوتی ہے، اس لیے کہ جنت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بانٹ دی جاتی ہے جنت کہ یہ ہو گیا جنت مل گئی، وہ ہو گیا جنت مل گئی، وہ ہو گیا جنت مل گئی، اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہماری میراث سے ہم کو ملے گی، جائے گی کہاں ہم سے۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ جنت مل گئی ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جنت ملنا ایک کمال تو ہے، لیکن جنت بچانا اس سے بڑا کمال ہے۔ آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے دنیا میں کہ جنت بانٹی تو جا رہی ہے لیکن جنت بچانے کا سلیقہ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ جہاں دیکھیے وہاں جنت بٹ رہی ہے، جنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک چیز جو ملی ہوئی ہے، ایک چیز جو حاصل ہے، اس کو آپ بانٹ کے کریں گے کیا؟ تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل عند الخلا مستحجن ہے، غلط ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ راوی آتا ہے چھٹے امام کے پاس اور آن کے کہتا ہے مولا دعا کیجئے کہ مجھے جنت مل جائے، تو امام اس سے پوچھتے ہیں مگر تم جنت میں نہیں ہو؟ آپ سوچیں، کوئی بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ جنت اس کو اسی زندگی میں مل جائے گی؟ نہیں ہوگا۔ مولا جنت کا، جنت تو مرنے کے بعد۔ کہا کیا تم ہم سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کہا اسی پر تو زندگی ہے، پوری زندگی کا سرمایہ یہی محبت ہے۔ تو کہا پھر تم جنت میں ہو، اسی وقت ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت کا اعلی ترین درجہ جنت فی المحبت ہے، جس طریقے سے توحید کا اعلی ترین درجہ توحید فی المحبہ ہے،
اسی طریقے سے جنت کا عالی ترین درجہ جنت فی المحبہ. امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا چیز کو ثابت کیا تھا؟ آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں توحید فی المحبہ. ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت اطفالی لکی اراک. یہ توحید فی المحبت ہے کہ جہاں بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی کی بات ہے. تو توحید فی المحبہ، جنت فی المحبہ. تو جب انسان محبت کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ جنت میں زندگی گزار رہا ہے. امام نے کہا بس تم جنت میں ہو، اب خدا خدا کرو کہیں تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تمہیں اس جنت سے دھکا دے کے باہر نہ نکال دیا جائے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. کچھ زاد و توشے ایسے ہوتے ہیں جو ضمانت آور ہوتے ہیں، ضامن ہوتے ہیں کہ یہ جنت مل گئی. ان میں سے ایک یہی موقع ہے جس سلسلے کے لیے مجلس وضع منعقد کی تھی. بشارت کی جگہ ہے، تبریک کی جگہ ہے، تسلی کا مقام ہے، تشفی کا مقام ہے، دلاسے کا مقام ہے کہ جب نومولود پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں معصومین کی روایت کے مطابق کہ تمہارے یہاں حتیٰ بچہ سقط بھی ہو جائے تو وہ بھی میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بچہ جو سقط بھی ہو جائے گا تو ولادت کی منزل ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا محبت. اب چھوٹا بچہ اگر غیظ و غضب کرے تو کتنا پیارا لگتا ہے. آپ دیکھیں ننھا منھا بچہ اگر غصے کے عالم میں ہو تو پھر کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. اس کا غصہ ہونا ہی جو ہے وہ دل آویز ہوتا ہے. اب ایک چھوٹا بچہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں، جنت اسی کی ہے، وہ جنت کے دروازے پر چکا جا رہا جاؤ بسم اللہ، تو وہ محبنتین وہ غیظ و غضب کے عالم میں جنت کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے. پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں لا ادخل، میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی جنت میں نہ جائیں. میرے ماں باپ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک، اس وقت تک میں نہیں جانے والا ہوں. اس بچے کی شفاعت پر ماں باپ کو بھی اللہ کہے گا جاؤ، اس بچے کی خاطر ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں جانے دو. تو یہ وہ بہترین زاد و توشہ ہے جو اس مصیبت کی تلافی میں حاصل ہوا. دیکھنے میں مشکل ہے یہ، اس مصیبت کو اللہ نعم البدل میں تبدیل کرے گا ظاہری دنیا میں، لیکن آخرت کے لیے جو زاد و توشہ بن گیا ہے، زاد راہ بن گیا ہے، یہ بہترین برکت ہے، یہ بہترین خیر ہے، یہ بہترین نیکی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے بچہ دیا تھا، اگر اللہ چاہتا اور اس کی زندگی آگے بڑھتی اور بہتر سے بہتر زندگی اس کو ملتی اس بچے کو، تو ایک دیندار ماں باپ کی آغوش میں یہ تربیت پاتا، اور یقیناً ایک دیندار ماں باپ کی آغوش میں تربیت پاتا بچہ تو یقیناً ایک کامیاب زندگی، آل محمد کا چاہنے والا، آل محمد کا غلام، انشاءاللہ امام زمان کے اصحاب میں شمار ہوتا، سب کچھ ہوتا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی ہوتی. لیکن جو بھی ہوتا وہ ایک کنیز خدا اور ایک غلام الہی کی آغوش میں بنتا، ایک عام انسان کی آغوش میں بنتا، ایک مومن کی آغوش میں بنتا. لیکن ہر انسان سے ابھی یہاں پر کوئی پوچھے، ہر مومن سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو بچے کو اپنی آغوش میں پالنا پسند ہے یا جناب سیدہ کی آغوش میں پالنا پسند ہے، ہر مومن کو آپشن دیا جائے، موقع دیا جائے دو چیز میں انتخاب کا کہ یہ بتائیے کہ یہ بچہ آپ کو اللہ نے دیا ہے کون پالے؟ بچے کی ماں پالے جو جس نے اس کو جنم دیا ہے، جس کے رحم سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، یا سیدہ ماجدہ یا سیدہ مرضیہ پالے بچے کو. تو ہر اہل بیت اطہار کی چاہنے والی خاتون
اور ہر اہل بیت اطہار کا چاہنے والا مرد یہی پسند کرے گا کہ اس کے بچے جناب سیدہ کی آغوش میں پروان چڑھے. خوش نصیب اس بچے کا جو جناب سیدہ کی آغوش میں پروان چڑھے. آپ روایتیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بچے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے یا آنے کے بعد فوراً رخصت ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو عالم برزخ میں جناب سیدہ اپنی آغوش میں پروان چڑھاتی. سوچیں، یہی تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے، بلکہ تسلی و دلاسے سے بڑھ کے، تسلی و دلاسا تو ایک تسکین کا سامان ہونے کے لیے ذرا سا التیام قلب اور اندمال غم کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو انبساط کا موقع ہے کہ میرا بچہ اگر میری آغوش میں پلتا تو میری جیسی تربیت اور جو مجھے سکھائی گئی ہے تربیت، اس تربیت کے مطابق دنیا میں پروان چڑھتا. لیکن اب میرا بچہ جو مجھ سے لے لیا گیا ہے مصلحت ایزدی کے مطابق، تو اب یہ بچہ صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں پلے گا، اور شاید صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں پلنے کے ساتھ ساتھ جناب محسن کے ساتھ کھیل کود میں زندگی بسر کرے گا. تو خدا خوشا نصیب اس بچے کا کہ جو جناب سیدہ کی آغوش میں پلے، اور خوشا نصیب ان ماں باپ کا کہ جن کو اس مصیبت کی تلافی میں خدا نے سیدہ مرضیہ کی آغوش میں ان کے بچے کو رکھ دیا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ایک پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ واضح ہے کہ ایسی مجلس کی، اس قسم کے انتقال کی کے لیے مجلس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح ہے. لیکن کیوں رکھی جاتی ہے مجلس؟ اب کیا راز ہے ایسی مجلسوں کو رکھنے کا، اور کیوں رکھی جانی چاہیے ایسی مجلسیں؟ کوئی چیز یہاں سے بچے کو نہیں پہنچ رہی ہے، نہ پہنچنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ مجلس کیوں رکھی گئی؟ اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کی جو اہم ضرورت بظاہر نگاہ میں آتی ہے وہ اس بچے کو بہانہ بنا کر دنیا میں مظلوم قتل ہونے والے بچوں کی داستان کو زندہ کرنا ہے. اور ایک دور حاضر میں اس کی ایک اور اہم ضرورت سامنے آ سکتی ہے، اور دور حاضر سے انسان ماضی کی طرف پلٹ سکتا ہے. کبھی کبھی ماضی سے مستقبل کا سفر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی مستقبل کے دیکھ کے ماضی کی حقیقتوں کو سمجھا جاتا ہے، جو باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ آخر کیا سبب ہے. آپ ذرا غور کریں، تاریخ اسلام میں جتنے بچے آج دور حاضر میں اس بچے کی وفات کو بہانہ بنا کر ہم اگر غزہ کے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، غزہ کے نونہالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے نومولود بچے، جس طریقے سے حاملہ عورتیں اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے، سوال یہیں پر ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کیوں خاموش ہے، دنیا کیوں مہر بلب ہے، اس کے دل میں ٹیس کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، اور ہم کیوں بول رہے ہیں؟ دونوں کے بولنے کا اور نہ بولنے کا فلسفہ واضح ہے. اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ کیوں آج امام زمان کے پاس اس جلے ہوئے دروازے کی باقی ماندہ لکڑی موجود ہے، تو آج ہمارے بولنے کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. کیوں دنیا میں اتنے زیادہ مظالم ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن جب محشر میں فائل کھولی جائے گی مظالم کی، تو کامل الزیارات کی روایت کے مطابق سب سے پہلے محسن کا مقدمہ کھولا جائے گا. کیوں؟ آخر کیا راز ہے؟ جنگ نہروان کیوں رونما ہوئی؟
جنگ نہروان جس میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں کے 10 نہیں بچیں گے، تم میں کے 10 نہیں قتل ہوں گے، جنگ نہروان کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ راز کیا ہے جنگ نہروان کا؟ خوارج بدترین توہین کرتے ہیں امیر المومنین کی، یعنی توہین کوئی عام آدمی اپنی برداشت نہیں کر سکتا ہے، چاہے کہ حاکم وقت آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سیاسی حریف کے ساتھ بدترین دشمن کا سلوک کرتی ہیں حکومتیں، اور بدترین قید خانے کی کال کوٹریوں میں بھیج دیتی ہیں حکومتیں، اور جتنے بدتر سلوک امیر المومنین کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ایک عام انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں ان تمام مظالم کو صبر کیا، لیکن خوارج کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، نہ ان کا پانی بند کیا، نہ ان کا کھانا بند کیا، نہ ان کا چلنا پھر کچھ نہیں، کوئی کسی خوارج میں سے کسی کو بھی امیر المومنین نے جیل میں نہیں بھیجا۔ کس بات پر یہ جنگ ہوئی؟ جب خباب ارض جانے لگے پیغام سن لے کر، اور حضرت علی نے بتا دیا کہ خباب تم جا رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، کہ مولا وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ کی راہ میں صلح کی راہ میں اگر یہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ منظور ہے۔ اور خباب گئے، کیا ہوا؟ خباب کو قتل کیا گیا، خباب کی زوجہ کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اس شہیدہ خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ سے بچہ نکال کے اس کو نوکر اعظم بلند کیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور وہ اتنا بڑا اعلان کیا، اس کے بعد جو خوارج کا حال ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی امیر المومنین کی نگاہ میں علیہ اعلیٰ التحیۃ والثناء ایک بچے کا ظالمانہ رویے سے قتل کر دیا جانا جنگ کے اعلان کی علامت ہے۔ جس کے وجود میں علوی خون ہوگا، جس کی ذات میں علی مرتضیٰ کی محبت موجزن ہوگی، اس کو بچوں کے قتل عام پر خاموش بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر آپ کربلا جائیے، کربلا میں اصحاب ایک سے ایک ہیں، ہر ایک کی شہادت جاکسل ہے، قیامت ہے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، عابس ابن ابی شبیب شاکری، شودہ، یہ سب جیالے، ابو سمامہ، یہ سب ہے اپنی جگہ پر، سب کو امام حسین نے آخری وقت میں پکارا۔ کتاب کربل پر تمت بالخیر کی مہر لگا دی۔ اس کے بعد جواسال علی اکبر شبیہ رسول، قاسم گل پیرہن، اونو محمد، ابو الفضل عباس، امید حسین، پناہگاہ حسین، ساری دنیا جس کی پناہ میں تھی وہ حسین، حسین جن کی پناہ میں تھے وہ ابو الفضل عباس۔ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی والشمس من قدر الاعجاج لسامها، ایسی ذات والا صفات، لیکن کسی ایک کی شہادت پر امام حسین کا وہ جملہ نہیں ملتا جو علی اصغر کی شہادت پر ملتا۔ قاسم اور محمد، علی اکبر، بنی ہاشم اور وہ اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے۔ کہیں امام حسین نے آستین نہیں پلٹی، کہیں نہیں کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں تمہارے قاتل سے بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ لیکن جب علی اصغر کی شہادت ہو گئی تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دفن کرنے کے بعد کہ بیٹا میں تیرے قاتل سے بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اور اس کے بعد پھر پلٹی چوتھے امام کی طرف کہ جب مختار کے قیام کی خبر ملی تو امام کا سوال کیا ہے؟ ہرملہ یا ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ آپ دیکھیں حسین ابن نمیر کا ظلم کوئی معمولی ہے، حکیم ابن طفیل سنسبی کا کوئی ظلم معمولی ہے؟ ارے شمر ملعون، خولی ملعون، یہ سب مظالم، یہ سب ظالم و جابر مجرم، یہ کم مجرم ہے؟ لیکن سب کو چھوڑ کے ہرملہ کا تذکرہ کہ یہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا،
ایک پورا کلی اصول بنتا ہے اہل بیت اطہار کے مکتب کا کہ بچوں کے قتل عام پر، بے گناہوں کے قتل عام پر، وہ بھی ایک کم سن بچے کے قتل عام پر جو خاموش رہے وہ انسان نہیں ہے۔ اب 1400 سال کے بعد یہ سوال کہ کیا سبب ہے کہ صرف شیعہ ہی بول رہے ہیں، کیا سبب ہے کہ صرف ایران ہی بول رہا ہے، دنیا کے اتنے سارے عرب ممالک بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے، سب مہر بلب ہیں، سب کے دل پر مہر لگی ہوئی، سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہے اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ہو نہیں سکتا۔ جن جن کی نسلوں نے بچوں کا قتل عام کیا ہے ان میں سے کوئی نہیں بول سکتا ہے، جن جن نے بچوں کا قتل عام پر احتجاج کیا ہے ان کی نسل آج بھی بچوں کے لیے صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ہے جو خاموش رہے ننھے ننھے بچوں کی فریاد پر، عرض کیا کہ اس قسم کی مجلسیں بہانہ ہوتی ہیں ان بچوں کو یاد کرنے کے لیے کہ جنہیں بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا۔ آپ کا بچہ دنیا سے گزر گیا، آپ دیکھیں مجلس تمام میں زیادہ طول تفصیل کا وقت نہیں، آپ کا بچہ دنیا سے گزر گیا، چاہنے والے جس کو جیسے جیسے خبر ملی، کوئی حرم میں بھی پروگرام نہیں تھا کہ مجمع اکٹھا ہو جاتا دور دراز علاقے میں، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملتی رہی ویسے ویسے لوگ پہنچتے چلے گئے، اور کسی نے باپ کو جنازہ ہاتھ میں لینے نہیں دیا، جبکہ تمنا تھی باپ کی، باپ چاہ رہا تھا کہ ہم لے کے اپنے باپ کو، شاید اس کی تمنا یہ ہو باپ کی کہ ہم بھی دیکھیں کہ حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ علی اصغر کو لے کے چل رہے ہیں۔ باپ اس لیے بچے کو نہیں مانگ رہا تھا کہ میرے دل کو سکون ہو جائے، کہ لوگوں کو سکون کی ضرورت نہیں تھی۔ رونا اس بات کی علامت تھوڑی ہے کہ صبر نہیں ہے، رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ جتنا روئے گا اتنا سکون ملے گا، جتنا روئے گی ماں اس کو اتنا سکون ملے گا، لیکن اس کے باوجود باپ بار بار تڑپ رہا تھا کہ کسی طریقے سے بچہ میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کسی طریقے سے باپ کے ہاتھ میں بچہ نہ لے پائے، اس لیے کہ یہ خلاف مروت ہے، یہ خلاف انسانیت ہے کہ اتنے لوگوں کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے بچہ باپ کے ہاتھ میں دیا جائے۔ ہاتھوں بچہ قبر تک پہنچ گیا، باپ کو شاید 2 منٹ یا 1 منٹ کے لیے بچہ دیا گیا، اسی میں باپ نے احساس کر لیا ہوگا کہ دل حسین پر کیا گزری ہوگی، غریب زہرا پر کیا گزری ہوگی، اتنے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں بچہ گیا تو باپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ارے وہ مقام علی اصغر سے حسین بچے کو ہاتھ پر لے کے آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی علیہ السلام جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کیوں ہم نے حسین پڑھ؟ اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، اس سے بڑی مصیبت نہیں تھی کوئی امام حسین کی، اس لیے امام، اور دیکھیے آپ ذرا جو انداز امام حسین کا ہے، یہی تو کربلا کا سب سے بڑا کمال ہے، یہی کربلا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ مردوں اور عورتوں کی یگانگت، وحدت، شرکت، یعنی اپنے جس درجہ امامت پر امام حسین فائز ہے کربلا میں، امام حسین کے نیچے جتنے بھی ہیں بحد مامون اپنے دائرے میں اسی درجے پر فائز ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے کربلا، چاہے اصحاب ہو، چاہے انصار ہو، چاہے بنی ہاشم ہو،
چاہے جناب زینب ہو، یہ سب جناب زینب تو پلی نہیں ہے، جناب سیدہ کی آغوش کی، ان کی تو بحث سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اس گھرانے کی بہو ہے، جو اس گھرانے کی بہو ہے، جنہوں نے جناب سیدہ کی آغوش تربیت نہیں دیکھی ہے، ثانیہ زہرا کی آغوش تربیت دیکھی ہے، ان کے یہاں بھی وہی یگانگت ہے جو زینب کبریٰ کی پائی جاتی ہے امام حسین کے ساتھ ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام ننھے مجاہد کو لے کے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے، اب ماں کو غور کریں، ماں کو غور کریں، سب سے زیادہ ایسے موقع پر جو تڑپ ہوتی ہے، ایک کوک کی جو آواز ہوتی ہے، ایک کوک کی ویرانی کا جو درد ہوتا ہے، جو مرد نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ درد ہی نہیں کر سکتا ہے، جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے اور اس کی محنت جب ضائع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ جب بچہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جناب سیدہ کو جو مصیبت ہوئی، محسن کی شہادت کی، تو اس مصیبت کو کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ کون سی مصیبت جناب سیدہ پر ٹوٹی ہے وہ کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ وہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ درخت پر جب پھل پک جاتا ہے تو اس کو ہاتھ لگائیے تو وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر درخت پر پھل کچا ہو اور اس کو آپ توڑنا چاہیے، اتنا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ درد نہیں کر سکتے۔ اس کچے پھل کو اگر آپ توڑنا چاہیں تو پوری شاخیں اور درخت کا تنا ہل جاتا ہے۔ جو کیفیت کچے پھل کو توڑنے میں درخت کی ہوتی ہے، وہی عورت سقط جنین کے وقت ایک خاتون کی ہوتی ہے۔ سیدہ مرضیہ کی سقط جنین محسن کے وقت اتنی بڑی مصیبت کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یوں ہی محسن شہید کر دیے گئے تھے، یوں ہی بیچ میں آئے اور پیس دیے گئے اور محسن نہیں، محسن ایک طے شدہ منصوبے کے تحت قتل کیے گئے ہیں تاکہ فاطمی نسل کا ایک سلسلہ منقطع ہو، اور اسی لیے سب سے پہلے محسن کا مقدمہ قیامت میں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک محسن نہیں قتل ہوئے ہیں، فاطمی نسل کا ایک چشم و چراغ کی نسل منقطع کی گئی ہے۔ اتنی عظیم مصیبت ہے، تو درد جو ہے سیدہ کو محسن کی شہادت کا، وہ جسم کے اوپر جو حالت گزری ہے سیدہ کی، وہ اسی لیے سیدہ اٹھ نہیں پائی ہے۔ یا فزتو الیک فخذینی واللہ قتل ما فی احشائی، فزت مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فزت ختم ہے مجلس، دعا کر لیں مجلس تمام۔ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر جمعہ ہے، امام زمان کے ظہور کا متوقع دن ہے، اس وقت کی دعا تقریباً قبول ہے۔ عصر جمعہ غروب سے پہلے تھا، جناب سیدہ نے ضمانت، اے میرے اللہ اس تازہ وارد مصیبت کا واسطہ، اے میرے اللہ ماں باپ کے غمزدہ قلوب کا واسطہ، ان کے مجروح اور تفتیدہ قلب و جگر کا واسطہ، اے میرے اللہ محسن کی ناحق شہادت کا واسطہ، بین در و دیوار سیدہ کے پیچھے جانے کا واسطہ، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا واسطہ، نیلے رخسار کا واسطہ، علی اصغر کے چھلے ہوئے حلقوں کا واسطہ، حسین ابن علی کے صبر کا واسطہ، رباب و حسین کے صبر کی یگانگت کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مصیبت کی تلافی امام زمانہ کے ظہور کی صورت میں قرار دے، غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے
دیکھنے کا موقع ہمیں عنایت فرما، ہماری نسلوں کو آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار کر، اس مصیبت کی تلافی مولا کے ظہور کی صورت میں قرار دے، اس مصیبت کے بدلے میں ایک نعم البدل ان لوگوں کو عطا فرما جو آل محمد کے راستے میں اپنی خدمتیں انجام دے۔ ماں اور باپ کی جگہ نگر وہ حسین ابن علی علیہ السلام میں صبر کی یہ منزل ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں کبھی امام حسین، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں امام حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تصور کی نگاہ سے آپ دیکھیے کہ ماں کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ ماں کو آپ دیکھیے کہ بچہ جس وقت جا رہا ہے، مقتل کی روایتوں سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا، یا اخیا ناول یہ طفل صغیر لکی اودع، معمولاً کہنا چاہیے تھا رباب تم لاؤ، لیکن نہیں، یا اخیا، اے بہنا زینب میرے ننھے سے بچے کو لے کے آؤ تاکہ میں اس کو الوداع کہہ سکوں۔ یہ بچہ ماں کے بجائے جناب زینب کی آغوش میں کیا کر رہا تھا؟ مقتل کی ان روایتوں سے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ شب عاشور سے بچہ رباب کی آغوش میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ جب بچہ ماں کی آغوش میں جاتا تھا تو بچہ اپنے مرکز وجود کی طرف بڑھتا تھا اور رباب کے پستان میں دودھ نہیں تھا۔ بار بار ماں تڑپتی تھی، بیٹا کیا کرے، یہ ماں بھوکی ہے، یہ ماں پیاسی ہے، یہ رباب سے لے لیا زینب نے، لاؤ مجھے دے دو۔ رات سے لے کے عصر عاشور کے پہلے تک، شہید ہونے کے پہلے تک بچہ جناب زینب کی آغوش میں تھا۔ کہتے بہنا لاؤ میں لے جاؤں، شاید رحم آ جائے اس بچے پر اور پانی دے دے۔ تو اب ماں کو یہ تسلی ہوئی کہ میرا بچہ جا رہا ہے تو اسے پانی ملے گا، پیانی ملے گا تو اس کی پیاس بجھے گی۔ تو ممتا کی جو آگ ہے، کوکھ سے جو ٹیس اٹھ رہی ہے، ایک جو حیرانی ہے ماں کی کوکھ کی، وہ جب لے کے آئیں گے حسین بچہ تو ماں اپنی آغوش میں لے کے سینے سے لگائے گی